السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال ہو گئے اور پاکستان کی عدالت میں انصاف اور قانون کہاں کھڑا ہے آج اگر انٹرنیشنلی آپ اس کو دیکھیں تو انکریز ہو رہا ہے، 132 سے 134، 38، 42، 48 تک پہنچ گیا ہے۔ کیونکہ ہم ڈیٹوریٹ ہو رہے ہیں، انصاف اور قانون ہمارا روز بروز تباہ ہو رہا ہے۔ 1950 کے اندر جب جسٹس منیر نے 1956 جسٹس منیر نے فیصلہ دیا اور آج یحییٰ آفریدی تک کتنے ایسے فیصلے ہیں عدالتی جو ماورائے آئین ہیں، جو قانون کے خلاف ہیں، جو آئین کے خلاف ہیں، جو ملکی مفاد کے خلاف ہیں، جو جمہوریت کے خلاف ہیں، جو اداروں کے خلاف ہیں، جو انصاف اور قانون کے خلاف ہیں۔ کتنے فیصلے ہیں، اس سے حکومتیں گریں، عوام مشکلات کا شکار ہوئی اور انصاف اور قانون کی دھجیاں بھی کر گئی۔ لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہوا، اس کے یہ ذمہ دار ہے۔ آج کی عدالت اس وقت سے بحران آ رہا ہے، لیکن آج جو بحران ہے وہ شدید ترین بحران ہے، شدید ترین بحران۔ اور اس بحران کی سب سے بڑی وجہ 26ویں ترمیم ہے۔ ایک ایسی ترمیم کی گئی جو پاکستان کے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا ہے، جس نے آزادی اور خود مختاری تو بہت دور کی بات ہے کہ عدلیہ کی آزادی، خود مختاری، اس 26ویں ترمیم میں تو سارا کا سارا کنٹرول ایگزیکٹو کو آ گیا ہے۔ اچھا، جب یہ بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب 19ویں ترمیم میں اور پہلے عدلیہ کا اختیار تھا، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، سسٹم میں عدلیہ جو چاہتی تھی، ججز جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ میں اس کو ہلکی سی مثال یہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ چلے میں آپ کی بات مانتا ہوں، اس وقت ججز کا اختیار بہت زیادہ تھا اور پارلیمنٹ یا حکومت کا اختیار اتنا زیادہ نہیں تھا، چنانچہ ججز جو چاہتے تھے فیصلہ کرتے تھے۔ آج چلیں آج سوال کرتے ہیں، آج کس کے پاس ہے؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ دو پہلوان رنگ میں موجود ہیں، ایک پہلوان کے پاس کانٹے دار ڈنڈا ہے بہت موٹا اور ایک پہلوان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو لڑائی ہوگی تو کون جیتے گا؟ وہ جس کے پاس ڈنڈا ہے، وہ بھی کانٹے دار، وہ مارے گا، وہ خونم خون ہو جائے گا۔ تو یہ تو زیادتی ہے، یہ انصاف پر مبنی مقابلہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے کہ یہ کانٹے دار ڈنڈا ہٹا دینا چاہیے اس کے پاس اور دونوں کو کہنا چاہیے کہ آپ نہتے ہو کے لڑیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ لیکن 26ویں ترمیم نے کیا کیا کہ پہلے جو ججز کے پاس کانٹے دار ڈنڈا تھا، وہ کانٹے دار ڈنڈا اب انہوں نے ایگزیکٹو کو دے دیا ہے، یعنی جو ججز ہیں وہ اب بیکار، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اب وہ جو پہلوان تھا دوسرا والا، اس کو کانٹے دار اگر ڈنڈا آپ دے دیں گے اور پہلے والے سے لے لیں گے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ کیا یہ جسٹس ہوگا؟ یقیناً یہی کہا جائے گا کہ کل ان کے پاس اختیارات تھے، آج ان کو ایکسٹرا آرڈینری اختیارات دے دیے گئے، چنانچہ آج بھی انصاف نہیں تھا، کل بھی انصاف نہیں تھا۔ آج کل ججز تھے، آج ایگزیکٹو ہیں جس کی مانیٹرنگ جج کرتا ہے، پارلیمنٹ جس کی آئین اور قانون کی مانیٹرنگ جج کرتے ہیں۔ آج تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، پارلیمنٹ، قانون سازی بھی آپ کے پاس اور مانیٹرنگ بھی آپ کے پاس۔ چنانچہ جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر جج تھے، جن کو چیف جسٹس بننا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کی اس عدلیہ میں ایسا بحران آیا، ایسا طریقہ کار کیا گیا کہ جسٹس منصور کی جگہ جسٹس یحییٰ آ گئے۔ اب جسٹس منصور نے پہلی دفعہ ایک خط لکھا انہوں نے، اور اس خط کے بعد دوسری دفعہ بھی خط لکھا ہے اور اس میں 6 سوال کیے ہیں۔ میں اس پروگرام کو
اس حوالے سے لے کے آ رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے عدلیہ کی تباہی اور انصاف اور قانون کی تباہی، اس کا نقصان پاکستان کو پہنچ رہا ہے، پاکستان کے نظام کو، جو بھی نظام ہے۔ جسٹس منصور نے جو پہلا خط لکھا تھا وہ خط تھا آپ کے 26 اگست 2025 کو چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق درخواستوں کو فل کورٹ میں لگایا جائے، اور سخت سوالات بھی اٹھائے، لیکن نہیں ہوا۔ اس کا جواب تک نہیں دیا یحییٰ آفریدی نے، جس کی ذکر انہوں نے اپنے دوسرے خط میں لکھا ہے۔ اور یہ خط آیا ہے جناب 4 ستمبر 2025 کو، جس میں انہوں نے 6 بیسک کوئسچنز اٹھائے ہیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں ان کوئسچنز کو۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے کے لیے اجلاس کیوں طلب نہیں کیا؟ سپریم کورٹ رولز 1980 میں ترمیم مشاورت اور کھلی بحث کے بجائے سرکولیشن کے ذریعے کیوں منظور کی گئی؟ اختلافی نوٹ سے متعلق پالیسی میں تبدیلی انفرادی طور پر کیوں کی گئی اور اسے فل کورٹ کے سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ جنرل اسٹینڈنگ آرڈر GSO کے ذریعے ججز کی چھٹیوں پر جو پابندی لگائی گئی وہ عدلیہ کی آزادی اور 1957 کے صدارتی آرڈر سے متصادم ہے۔ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے بتائیے؟ اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں اصل کورٹ کے سامنے، فل کورٹ کے سامنے کیوں مقرر اب تک نہیں کی گئی؟ کیا ججز کو آزادی عدالتی سوچ رکھنے کے بجائے ایک ریجیمنٹس فورس بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہ عدلیہ کی آزادی یا کنٹرول سیاست ہے؟ اس کے بعد انہوں نے آخری میں جو لکھا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ ان تمام سوالات کے جوابات 8 ستمبر کی جوڈیشل کانفرنس میں عوام کے سامنے پیش کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جوڈیشل کانفرنس کو ادارہ جاتی تجدید کا موقع سمجھیں گے اور ان سوالات کے جواب دے کر اجتماعیت اور آئینی وفاداری کے اصولوں کی توثیق کریں گے۔ قانونی سوال ہے، چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس کا جواب دے اور دینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26ویں ترمیم تو آ گئی، 26ویں ترمیم کب آئی؟ یہ 21 اکتوبر 2024 کو پارلیمنٹ نے اسے منظور کیا، اور اکتوبر 2024 کے آخر اور دسمبر 2024 میں مختلف افراد، سابق صدور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، مختلف حضرات نے، مختلف پارٹی نے اس کو چیلنج کیا۔ 27 جنوری 2025 کو سپریم کورٹ نے ان درخواستوں پہ نوٹس جاری کیے اور باقاعدہ سماعت کا آغاز کیا۔ فل کورٹ کی تجویز پیش کی گئی۔ 31 اکتوبر 2024 کو سپریم کورٹ کے ججز نے، جو سینئر ججز تھے، انہوں نے کہا کہ اسے فل کورٹ میں لایا جائے، مگر چیف جسٹس نے فل کورٹ تشکیل نہیں دیا، مزید تاخیر کی، اور اب دوبارہ مطالبہ ہے۔ 17 مئی 2024 کو سنی اتحاد کونسل نے پٹیشن دی، اور اب 4 ستمبر 2025 کو مصطفیٰ نواز کوکر صاحب، ایک سیاسی جماعت لیکن اتحاد کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی ایک پٹیشن دائر کر دی ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف جتنے بھی پٹیشن ہیں ان کو فل کورٹ میں لایا جائے اور اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ ویسے بھی عدالتوں میں غیر قانونی، غیر آئینی فیصلے تو ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں آپ کئی فیصلے، چند فیصلوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ جنرل اپنا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، آج سپریم کورٹ نے دی تھی، آج سپریم کورٹ نے کہا غلط ہے۔ پھر ججز کا فیصلہ کیا، پھر سپریم کورٹ نے کہا غلط ہے۔ پھر جناب نواز شریف صاحب کے پاناما کیس کا فیصلہ ہوا، آپ سپریم کورٹ نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ سب غلط ہے۔ نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ عمر قید ہوئی، پھر 2007 میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جی وہ فیصلہ جو عدالتوں کا تھا غلط ہے۔ عمران خان کو 34 سال سزا دی گئی، عدالتوں نے کہا کہ نہیں جی کالعدم ہے، غلط ہے۔ تو عدالتیں تو غلط فیصلہ کرتی ہیں، کر دیں۔
26ویں ترمیم کو فل کوٹ سن لے اور ایک فیصلہ کر دے، چاہے صحیح یا غلط، یا کم از کم اس ترمیم کو دوبارہ پارلیمنٹ کو بھیج دے کہ فیصلہ کرے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔